تو نماز چونکہ سب سے پہلی چیز ہے اعمال ظاہرہ کے اندر، یعنی ظاہری اعمال کے اندر، اور قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں اعمال کے اندر سب سے پہلے اسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس لیے اس کے بارے میں آپ حضرات کو باتیں بتا رہے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑے ہی نہیں چھوٹے بھی شامل ہیں، یعنی بڑوں اور چھوٹوں دونوں کے لیے یکساں یہ اہمیت والا موضوع ہے. اس لیے یہ تمام حضرات، ہمارے بچے، مدرسے کے بچے بھی اس کو غور سے سماعت کریں، توجہ سے سماعت کریں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ہمیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کے بارے میں بڑے شد و مت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور مختلف تشبیہات کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. جیسے ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. اور علماء نے مزید تشریح کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ ستون بھی یہ عام ستونوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل سینٹرل پلر ہے، درمیان کا ستون ہے، کہ جس کے اوپر مسجد کی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے. اور اگر وہ سینٹرل جو مین پلر ہوتا ہے وہ خدا نخواستہ نہ رہے تو پوری عمارت جو ہے وہ گر جاتی ہے. بھلے باقی پلر موجود ہوں، بیم موجود ہوتے ہیں، مگر وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، انتہائی کمزور بوسیدہ ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے جب اس میں اس طرح کا مین پلر موجود نہ ہو. تو نماز وہ مین پلر ہے. اور بعض علماء نے اس حدیث شریف کا مزید یہ حصہ بھی نقل کیا ہے کہ من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس نے اس ستون کو تعمیر کیا تو اس نے دین کی عمارت کو تعمیر کیا. ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا، تباہ کر دیا، تو اس نے دین اسلام کی عمارت کو تباہ کر دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمارے لیے ایک دین کا نظام ہے وہ نماز کے اوپر قائم ہے، اور نماز کے اتنے فوائد ہیں، اتنی اس کی حکمتیں ہیں کہ انسان تمام حکمتوں اور فوائد کو جان ہی نہیں سکتا. بس اگر چند حکمتوں اور فوائد کو سمجھ لے اور ان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ باقی حکمتیں بھی اس کو عطا کر دے گا جو وہ جانتا ہی نہیں ہے. یعنی ان حکمتوں کے فوائد اس کو عطا کر دے گا جو وہ جانتا ہی نہیں، اس کا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا کہ جی یہ حکمت بھی ہو سکتی تھی، یہ فائدہ بھی ہو سکتا تھا جو مجھے معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے ذریعے وہ سارے فوائد اس کو عطا فرما سکتا ہے. اگر ہم اس کے فائدوں کی بات کریں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ایک یوں سمجھ لیجئے حقیقت کیا ہے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. جو صلاۃ کا لفظ عربی میں متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، کئی معنی میں اس کا استعمال ہے. ایک اس کا معنی جو بنیادی بالکل معنی ہے وہ ہے دعا کرنا. دعا کو عربی میں صلاۃ بھی کہتے ہیں. تو نماز کیا ہے؟ سراسر دعا ہے. ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا پوری پڑھتے ہیں. پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، یہ دعا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ دعا ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک یہ ساری کی ساری دعا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیات، کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں یا کوئی چھوٹی سورت ملا کے پڑھی جاتی ہے. یہ سب دعا کے مفہوم میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم رکوع میں کرتے ہیں، سجدے میں کرتے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھ کے تحیات پڑھتے ہیں، کلمات مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف سراسر دعا ہے. اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج، دعا یہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے، کچھ سوال کیا جاتا ہے، کچھ مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ دعا ہوتی ہے. تو درود شریف دعا ہے. پھر آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ ساری دعائیں ہیں. یعنی نماز کل کی کل دعا ہی دعا ہے. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی باتیں سنوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہا ہے، تو میں قرآن مجید فرقان حمید کھول لیتا ہوں اور